السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا جواب غلط طور پر معاشرے اور سماج میں پھیل چکا ہے۔ لوگ اسی کو صحیح سمجھ کر اسی پر عمل کرتے ہیں اور اس مسئلے کی تحقیق نہیں کرتے، جو سنتے آ رہے ہیں بس اسی کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم اپنے قریب کے عالم صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے اس کا شرعی حکم معلوم کرے، اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ سنی سنائی بات کے اوپر عمل کرنا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا غلط جواب معاشرے اور سماج میں پھیل چکا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے جو خاص طور سے عورتوں اور خواتین کے تعلق سے ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ جب کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے، کسی کے یہاں بچے کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے، تو عوام میں یہ سمجھا جاتا ہے، عموماً معاشرے میں، کہ اب یہ عورت 40 دن تک ناپاک رہیں گی اور 40 دن تک کوئی نماز نہیں پڑھیں گی۔ لہٰذا جس عورت کی ڈیلیوری ہوئی ہے، جس کے یہاں بچے کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے، وہ 40 دن تک کوئی نماز نہیں پڑھتی، وہ 40 دن تک کوئی عبادت نہیں کرتی، اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ 40 دن تک ناپاک ہی رہیں گی۔ پھر 40 دن کے بعد جسے چھلا کہا جاتا ہے، کہیں چلا کہا جاتا ہے، دعوت کا پروگرام رکھا جاتا ہے اور آس پڑوس کے عورتیں آ کر اس عورت کو نہلاتی ہیں، اور پھر اس غسل کے بعد ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ عورت پاک ہو چکی ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، بچے کی ولادت اور بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اسے نفاس کہا جاتا ہے، نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ نفاس کی مدت کا اقل مدت، یعنی کم سے کم نفاس کتنا ہوگا اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا اس کی حد مقرر ہے، اور وہ ہے 40 دن۔ یعنی اگر کسی عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کو 40 دن خون آ سکتا ہے، 40 دن سے زیادہ اسے نفاس کا خون نہیں آ سکتا، اور کم سے کم کے کوئی حد متعین نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بچے کی ولادت کے بعد 5 دن کے اندر ہی پاک ہو جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے 10 دن کے اندر پاک ہو جائے، کبھی 20 دن کے اندر پاک ہو جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 40 دن وہ ناپاک رہے اور 40 دن نمازوں کو اور دیگر عبادات کو چھوڑتی رہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، اس مسئلے کو سمجھیے کہ نفاس کے لیے یہ جو 40 دن کہے جاتے ہیں نفاس کی مدت، تو یہ 40 دن اکثر مدت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن خون آ سکتا ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو اس کو نفاس کا خون نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو استحاضہ یعنی بیماری کا خون مانا جائے گا، اور 40 دن کے بعد ایسی عورت غسل کر کے یہ نمازیں پڑھنا چالو کریں گی، چاہے اس کو خون آوے، اس کو بیماری کا خون سمجھا جائے گا، اور وہ معذور کے حکم میں چلی جائیں گی۔ یعنی ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کریں گی، اور ہر نماز کے وقت کے لیے ایک مرتبہ وضو کریں گی، اور اس نماز کے وقت میں وہ اس وضو کے ذریعے سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، جتنے چاہیں عبادت کرے۔ تو اب اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے 40 دن کے بعد بھی، تو ایسا سمجھا جائے گا گویا یہ بیماری کا خون ہے، اور اس کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی وجہ سے روزے وغیرہ، رمضان کا مہینہ ہے تو روزوں وغیرہ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے میرے عزیز اور دوستو، وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 40 دن کے اندر ہی خون بند ہو جاتا ہے، یہ نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے، تو اب یہ 40 دن کا انتظار نہ کرے، بلکہ غسل کر کے نمازیں پڑھنا چالو کرے۔ ماہ رمضان ہے تو رمضان کے روزے رکھنا چالو کرے۔ اگر کوئی دوسرا اور کوئی میڈیکلی اور طبی اعتبار سے کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اب یہ نمازیں بھی پڑھیں گی اور روزے بھی رکھیں گی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ عوام یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک یہ ناپاک رہیں گی، اب 40 دن تک نہ نمازیں پڑھنا ہے نہ روزے رکھنا ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتوں کو 20 دن کے اندر ہی نفاس ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو 20 دن کی نمازیں چھوڑ رہی ہے 40 دن کی مدت مکمل کرنے کے لیے، تو یہ 20 دن کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ جو نفاس کے ایام کی جو نمازیں ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گی، ان کی قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ صرف اگر ماہ رمضان ہے اور رمضان کے مہینے میں نفاس کا خون آیا ہے تو روزوں کی قضا کرنی پڑیں گی، لیکن حیض و نفاس کی حالت میں جو نمازیں گزرتی ہیں وہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ان کی قضا نہیں کرنی ہوتی۔ لہٰذا اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے کہ اگر کسی عورت کی یہاں ولادت ہوتی ہے
اور ولادت کے بعد جتنے دن اس کو خون آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 40 دن کے اندر ہی اگر اس کو خون بند ہو جاتا ہے تو اب وہ غسل کر کے پاکی حاصل کر کے نمازیں اور دیگر عبادتیں شروع کر دیں گی۔ 40 دن کی مدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ 40 دن کی مدت کن عورتوں کے لیے ضروری ہے؟ اگر کسی عورت کو 40 دن سے زیادہ خون آتا ہے تب ایسا سمجھا جائے گا کہ 40 دن نفاس کے ہیں، نفاس کے خون کے ہیں، اور 40 دن کے بعد کے جو دن ہیں وہ استحاضہ اور بیماری کے خون کے مانے جائیں گے، اور استحاضہ اور بیماری کے خون میں نمازیں معاف نہیں ہوتی، روزے معاف نہیں ہوتے، اور نمازیں روزے وغیرہ سب اپنے وقت پر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر 40 دن سے بھی زیادہ خون آتا ہے تب وہ غسل کر کے اپنی عبادتیں شروع کر دیں گی۔ اب وہ خون کے بند ہونے کا انتظار نہیں کریں گی، وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گی، اور اس وضو کے ذریعے سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتی ہیں، عبادت کر سکتی ہیں۔ یہ معذور شرعی کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی الگ سے تفصیل میں بیان کروں گا۔ آج جو سمجھنے کی بات مجھے عرض کرنی تھی کہ عوام میں یہ جو غلط طور پر مشہور ہیں کہ 40 دن تک نہ نمازیں پڑھنی ہیں، نہ روزے رکھنے ہیں، نہ تلاوت کرنی ہے، تو یہ سب غلط توہمات ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ عورتیں اور خواتین خصوصاً اس مسئلے کو اچھے سے ذہن میں رکھیے، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت کی پہلی ولادت نہیں ہے بلکہ اس کے دوسرے بچے کی یا تیسرے یا چوتھے بچے کی ولادت ہے، تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر پہلے بچے کی ولادت کے موقع پر جتنے دن اس کو خون آیا ہے، جیسے اگر پہلے بچے کی ولادت کے موقع پر 20 دن اس کو خون آیا ہے، یا 25 دن خون آیا ہے، یا 10 دن کی چاہے اس کو خون آیا ہو، تو اب یہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ اب دوسرے بچے کی ولادت کے بعد اگر وہ پہلے بچے کی جتنی ولادت ہوئی، پہلے بچے کی ولادت کے موقع پر جتنے دن خون آیا تھا اتنے ہی دن اگر اس کو خون آتا ہے تو اور خون بند ہو جاتا ہے تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غسل کر کے نماز شروع کر دیں گی۔ لیکن پہلے بچے کی ولادت کے موقع پر جتنے دن خون آیا تھا اس سے زیادہ خون آتا ہے تو اب وہ زیادہ خون بھی بیماری کا خون شمار کیا جائے گا، استحاضہ کا شمار کیا جائے گا، اور پہلے بچے کی ولادت کے موقع پر جتنے دن خون آیا تھا اتنے ہی دنوں کو نفاس کا خون مانا جائے گا، اور اتنے دنوں کے بعد عورت غسل وغیرہ کر کے اپنی نمازیں، اپنی عبادتیں وغیرہ اپنے اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دیں گی۔ تو اس مسئلے کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن عورت ناپاک رہتی ہے، اور بہت سارے غلط توہمات اس تعلق سے مشہور ہیں کہ جس عورت کی ولادت ہوئی ہے اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے، جناتوں کا اثر ہو جائے گا اور عاصب کا اثر ہو جائیں گے، سارے توہمات ہیں میرے عزیز اور دوستو۔ اسی طرح 40 دن کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، آس پڑوس کے عورتوں کو بلاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے غسل وغیرہ دلواتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی عورت کا دوسری عورت کے سامنے بھی اپنے مستور اور ستر کے اعضاء کو بغیر شرعی عذر کے کھولنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آس پڑوس کی عورتوں کو بلا کر غسل وغیرہ کرانا یہ بھی کسی طرح سے صحیح نہیں۔ اسی طرح جو چھلے کی رسم کی جاتی ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے مستقل ایک ویڈیو بنایا ہے، جو عورتوں کے مسائل کی جو پلے لسٹ ہمارے چینل پر بنی ہوئی ہے، وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے غلط توہمات ہیں، ان ساری چیزوں سے بچے، احتراز کریں، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی شریعت مطہرہ کے ان احکامات کو پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔